اللہ نویت سنت الاحتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الرحمن، آیت نمبر 37 سے 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹ لو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ارشاد فرمایا پھر جب قیامت کے دن آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا جسے بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف تصور ہی کریں کہ آسمان پھٹے اور سرخ اس کا رنگ ایسے انگارے کی طرح ہو جائے جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے، گلاب کا پھول رنگین ہوتا ہے، اس طرح۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ آیت پڑھ رہا تھا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے۔ وہ روتا رہا، یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کے قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا، رونا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب ایسے مقامات آئیں جہاں قیامت کا ذکر ہو، عذابات کا ذکر ہو، تو دل میں خوف خدا پیدا کریں، آنسو بہانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان ہولناکیوں سے، ان شدتوں سے محفوظ رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ یعنی جب قیامت کے دن آسمان اللہ کی ہیبت سے پھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کا حکم دے گا، تو اس وقت وہی تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اس نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، تو اس دن فرشتے مجرموں سے نہیں دریافت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی صورتیں دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کہ، اور ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جبکہ لوگ حساب کے مقام پر جمع ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو اس دن قبروں سے نکلتے ہی فوراً کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جب وہ حساب کی جگہ میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تمہیں ان چیزوں کی خبر دینا جن سے ڈر کر تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور دنیا میں ہی اللہ کی اطاعت کر لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔
تو اس نعمت کو تم کیسے جھٹلاؤ گے؟ یہ سارے حالات جب ہی ہونا ہے، اللہ پاک نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہے، روز قیامت ایسے ایسے ہوگا، یہ مناظر ہوں گے۔ اب ان مناظر سے بچنے کے لیے، ان ہولناکیوں سے، شدتوں سے بچنے کے لیے ہم ابھی سے سچی توبہ کر لیں، ابھی سے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی احسان ہے، نعمت ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی سب بتا دیا ہے تاکہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ تو اے جن و انس، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ مجرموں کے منہ کالے ہوں گے اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو حساب کے بعد جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ بعض مجرم پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، فرشتوں کا تم میں سے مجرموں اور اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان لینا اور صرف مجرموں کو ذلت اور توہین سے دوچار کرنا اور اطاعت گزاروں کو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ صرف مجرموں کو پکڑا جائے گا، نیکوں کو نہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نیک اعمال کرے اور پھر بھی عذاب ہو، ایسا نہیں ہے۔ نیکوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اچھی اچھی نعمتیں ملیں گی۔ ہاں، مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اب کتنے مجرم اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، خیر ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوا، ہم جنت میں ہی جائیں گے، اللہ نے جنت بنائی ہمارے لیے۔ یہ آئے دن اس طرح کے لوگ زیادہ تر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، جو کبھی نماز آتی تک نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں دل کی تسلی کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب پتہ نہیں بھی کیا مرتے وقت ہی مسلمان رہیں گے، جس کو بربادی ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جو بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے نا، ٹینشن ہی، اس نے کہا میں جنت میں ہی جانا ہے، جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی اسے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ بھائی مرتے وقت اگر کافر ہو کے مرا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤں گا، ایمان برباد ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے کافر کی طرح کافر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ اللہ والے عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں اور نافرمان رب کی نافرمانیاں کر کے بھی کہتے ہیں نہیں ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہادی جہنم، یہ وہ جہنم ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں ہے بلکہ ان کے قریب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون، جہنمی چکر لگائیں گے۔ اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا اور وہ ان کے حلق میں چبھ جائے گا، تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا، پھر اسے پئیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا
اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا، پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے کبھی اس طبقے میں کبھی اس طبقے میں بس چکر ہی لگاتے رہیں گے۔ ایک طرف سے عذاب، اب وہاں سے چیخے چلائیں گے دوسرے عذاب میں، ادھر سے چیخے چلائیں گے اگلے عذاب میں، تو یوں ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی اس کی نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندے کے لیے تیار فرما رکھی ہیں، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے فوراً رب کا خوف اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی وجہ سے اور فرائض کی بجا آوری کرے، اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ دو جنتوں سے مراد ہے جنت عدن اور جنت نعیم، اور دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہیں۔ ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے۔ ایک جنت اس کے درست عقیدے رکھنے کا صلہ ہے اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت اللہ کے فضل کے طور پہ ملے گی۔ ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی، دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ بائی ون گیٹ ون فری، دو، ایک مل جائے گی فضل سے، ایک ویسے اعمال سے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ تو ایک جنت اس کی رہائش کے لیے، دوسری اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اللہ سے ڈرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب کرے۔ کوئی ڈرائے تو ہم کہتے ہیں ڈراتا بہت ہے، بٹ ڈراتا اس لیے، ڈرنا بھی تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار، عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، اسے چھیڑتی تھی، اور روز کا یہ معمول تھا، لیکن یہ نوجوان اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا، بچ کے گزر جاتا تھا، نگاہ نیچی کی گزر جاتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا اسے اللہ کا یہی فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔
ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا، نوجوان نے پورا واقعہ سنایا۔ جب اس آیت کا ذکر کیا پھر اللہ کا خوف اس پہ طاری ہو گیا، اس نے زوردار چیخ ماری، اس کا دم نکل گیا، انتقال کر گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ جب صبح یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان کی آواز آئی، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، بے شک اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے کہ جو عمل کر رہے ہو ضائع نہیں جائے گا، دنیا میں کوئی بھی اچھا کر رہے ہو ضائع نہیں جائے گا، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمانی ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم کچھ بھی کریں اس کے بدلے رب ضرور عطا فرمائے گا، اچھا کریں گے تو اس کے بدلے میں اچھی نعمتیں ملیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔